آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت اچھی خبر لایا ہے. جو صاحب نے خاص طور پہ یہ پیغام پہنچایا تھا, عمران خان صاحب نے انکار کر دیا. مان لی گئی آج عمران خان صاحب کی جانب سے. دوبارہ عمران خان صاحب سے ملے تھے تو 2 دفعہ ملاقات ہوئی تھی کہ کوئی بھی بیان ہوگا, پارٹی پالیسی ہوگی, ان تمام انقلابیوں کو جس میں نوسر باز انہی کے تلوے چاٹتے تھے, انہی کی منتیں کیا کرتے تھے, ڈس اون کر دیا. کہ اعظم سواتی کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اعظم سواتی کو نہیں کہا, اس میں تو خود السلام علیکم ناظرین, عدنان حیدر آزاد خبر کے ساتھ. آج ویسے بہت سے لوگ مجھ سے خوش بھی ہوں گے کیونکہ میں آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت اچھی خبر لایا ہوں, بڑی زبردست خبر. اور یہ شاید 3 سال ہوئے عدم اعتماد کو, 3 سال میں پہلی دفعہ اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اب یہ اچھی رہتی ہے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں, بٹ ایک اچھی خبر کے ساتھ آج کا ہم یہ ویلاگ کریں گے. پروگرام کے اس ویلاگ کے جو دوسرا حصہ ہوگا, جس دوسری سٹوری اس پہ ہم کام کریں گے, وہ کوئٹہ اور بلوچستان کی صورتحال, اختر میگل صاحب کا دھرنا جو کہ 2 ہفتوں سے جاری ہے, اور تیسری سٹوری جو آج شامل کریں گے وہ بگرام ایئر بیس جو کہ افغانستان میں, اس کے حوالے سے جو افواہیں انٹرنیشنل اور لوکل میڈیا میں گردش کر رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے. تو آتے ہیں اچھی خبر کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب سے جن لوگوں کی ملاقات ہوئی, تو عمران خان صاحب سے جو انہوں نے انٹریکٹ کیا, جو گفتگو کی, اس میں 2-3 چیزیں بڑی واضح ہو گئیں. ایک تو میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب ملے تھے, اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ سلمان اکرم راجہ بھی اس ملاقات میں تھے, جس میں یہ پیغام دیا گیا تھا. بیرسٹر گوہر صاحب نے خاص طور پہ یہ پیغام پہنچایا تھا, اور وہ پیغام طاقتور حلقوں کا تھا, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تھا آف کورس, کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب مسلسل رابطوں میں ہیں اور بڑے ہائی لیول روابط ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کے. تو بیرسٹر گوہر صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ کہا تھا, اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا آپ یوز کرتے ہیں, جو آپ کی پوسٹ آتی ہیں, یہ ڈائریکٹ آ جاتی ہیں, ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا, اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. آپ یہ ایک جو سیاسی کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اس کمیٹی کو دے دیں, ہمارے تھرو جائے, تاکہ پتہ ہو کہ کس طرح کا ٹویٹ یا سوشل میڈیا پوسٹ جاری ہے, تاکہ بہت ساری چیزیں جو برڈن ہمارے اوپر بنتا ہے وہ اس سوشل میڈیا پر ہونے والی پوسٹ کی وجہ سے بنتا ہے, جو آپ کی جانب سے ٹویٹر پر, موسٹلی ٹویٹر کو لے کے, ایکس کو لے کے جو عمران خان کی پوسٹ ہوتی ہے. یہ عید سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بیرسٹر گوہر کی خواہش تھی, جس پر عمران خان صاحب نے انکار کر دیا تھا. یاد رکھیے گا کہ تب تک ڈاکٹرز کی جو امریکہ سے وفد آیا تھا, ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی عمران خان صاحب سے. آج عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میری طرف سے جو بیان آئے گا, جو پارٹی اعلامیہ ہوگا, وہ سیاسی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. تو بیرسٹر گوہر صاحب کی وہ بات مان لی گئی آج عمران خان صاحب کی جانب سے. اور یہ ڈیولپمنٹ کب ہوئی؟ جب امریکی جو پاکستانی نژاد امریکی گروپ ایک آیا تھا, ان کی ملاقات 5 لوگوں کا تھا. یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ وہ جو 5 لوگ عمران خان صاحب سے ملے تھے, پہلے وہ DGI سے ملے, پرسنل ریکویسٹ پہ DGI سے انہوں نے ریکویسٹ کی, پھر ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی. عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات 2 دفعہ ہوئی. پہلی دفعہ 5 لوگ ایک ساتھ ملے, 2 لوگ اگلے دن دوبارہ عمران خان صاحب سے ملے تھے. تو 2 دفعہ ملاقات ہوئی تھی. جو امریکہ سے لوگ آئے تھے عمران خان صاحب سے, ان کی ملاقات 2 دفعہ ہوئی. پہلی دفعہ سارے تھے, دوسری ملاقات میں 2 لوگ عمران خان صاحب سے دوبارہ ملے تھے. اچھا, اس میں جو طے ہوا تھا معاملات, اب وہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے گا. بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی پاکستان نیریٹو اس میں نہیں دیا جائے گا. عمران خان صاحب اپنے ٹویٹ میں یا ایکس پہ کی جانے والی پوسٹ میں اپنا انتخاب جو ہے گفتگو کا, زبان کا, الفاظ کا, وہ بڑا سافٹ سا رکھیں گے. تو شاید اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے, کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ان سے مطالبہ رکھا تھا, جس کو عمران خان صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا تھا, اب عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں آج جو ان کی لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ کوئی بھی بیان ہوگا, پارٹی پالیسی ہوگی, وہ ڈائریکٹ نہیں آیا کرے گی, وہ پہلے سیاسی کمیٹی کے پاس جائے گی, وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی, اس کے بعد وہ بیان جو ہے وہ نشر کیا جائے گا. دوسری جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ, اچھا یہ اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بالآخر عمران خان صاحب نے ان تمام انقلابیوں کو, جس میں نوسر باز گل شہباز صاحب شامل ہیں, جس میں اور بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئلس شامل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ٹب میں لیٹ کے پاکستان میں 5th جنریشن
وار کا مقابلہ کیا تھا، اور بھی اس طرح کے کئی لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو پارٹی کا اسپوکس پرسن سمجھتے ہیں، اور پاکستان سے باہر بیٹھ کے ان کو انقلاب بھی یاد آتا ہے، پاکستان سے باہر بیٹھ کے ان کو یہ بھی یاد آتا ہے کہ فوج فلاں جگہ مداخلت کرتی ہے، فوج فلاں جگہ مداخلت کرتی ہے. یاد رکھیے گا یہ جتنے انقلابی بیٹھے ہیں یا تو فوج سے بھاگے ہوئے بھگوڑے ہیں، یا وہ ہیں جو انہی کے تلوے چاٹتے تھے، انہی کی منتیں کیا کرتے تھے اور انہی سے فیض لیا کرتے تھے. اور وہ فیض عہدوں میں بھی تھا، وہ فیض پیسوں میں بھی تھا. اچھا ان کی کتنی موج ہے کہ یہاں تھے تو تلوے چاٹتے تھے اور پیسے کماتے تھے، فیورز لیا کرتے تھے، عہدے سنبھالا کرتے تھے. اچھا اللہ نے ان پہ بڑا خاص کرم کیا، اور اتنے چلاک ہیں، ایسے لوگ چلاک ہوتے ہیں، ان پہ اللہ کا کیا کرم ہونا ہے. یہ اتنے چلاک ہیں کہ انہوں نے باہر بیٹھ کے بھی عمران خان کا چہرہ بیچا، اور پھر یہ انقلابی ہو گیا. انہیں پتہ لگا کہ ہوں سی پاکستان تو باہر آ گئے ہیں تو ہوں سانو انقلابی ہو جانا چاہیے. ہیومن رائٹس ان کو یاد آتے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز یاد آتے ہیں. تو اڈا ککھ نہ رہے ٹب میں لیٹ کے اور پیسے پاؤنڈز اور یوروز کٹھے کرنے والے اور ڈالرز کٹھے کرنے والے نوسر باز شہباز گل صاحب، بھائی کبھی غزہ پہ ہی آپ کو وی لاگ کریں، غزہ پہ کبھی بات کریں، جائیں ایک پرچم اٹھائیں، ایک بینر اٹھائیں، ایک پمفلٹ اٹھائیں، لکھیں کہ غزہ میں ظلم ہو رہا ہے. اور ٹرمپ نے ساتھ بٹھایا ہوا تھا اس قاتل نیتن یاہو کو، کریں نا احتجاج اس پہ، کریں اس پہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں کرنی. تو عمران خان صاحب نے ان تمام 2 نمبری اور نوسر بازوں کو ڈس اون کر دیا ہے. جی میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ یہ جو جتنے کریکٹر بیٹھے ہیں جو سوشل میڈیا پہ انقلاب لانا چاہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہی بس ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اور کہیں نہیں ہو رہی، اور وہ عمران خان صاحب کی رہائی کا ڈھکوسلا اور انہوں نے ایک پردہ رکھا ہوتا ہے اندر سے، تو وہ اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے ان تمام لوگوں کو ڈس اون کر دیا. ان کا پارٹی سے، عمران خان صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ آج خان صاحب نے جو ملاقات کی ہے اس میں تذکرہ کیا ہے اپنے ان تمام لوگوں کا جو اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو بڑی مبارک ہو تانوں تھوڑا یوٹیوب چینل اور تھوڑے ویلاگز اور تھوڑا سوشل میڈیا. اب وہ لوگ جو عمران خان کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب رہا ہوں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھائی اتنا عرصہ وہ بندہ جیل میں کھجل ہو رہا ہے، تہاڈی موج لگی ہے. وہ بندہ اپنے بچوں سے بات نہیں کر سکتا، تہاڈی موج لگی ہے. وہ بندہ اپنی بہنوں سے نہیں مل سکتا، تہاڈے ڈالر لگے نے، تہاڈا بیڑا غرق. مطلب آپ لوگوں نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا جو کور نیریٹو ہے اس کو ڈیمیج کر دیا. آپ نے اس جماعت کو جو اس ملک کے لیے کھڑی ہوئی تھی، آپ نے وہ پارٹی لیڈر سربراہ ہے نا، آپ نے اس کو ہی اپنے ملک انہوں نے پریزنٹ کیا. سو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے اس ملاقات کے بعد جو ان سے ہوئی بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے. اچھا اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ آج جب ان سے اعظم سواتی کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اعظم سواتی کو نہیں کہا یا اعظم سواتی نے اسٹیبلشمنٹ سے یا آرمی چیف سے مل کے غلط کیا. انہوں نے بس کہا کہ یار وہ بہت زیادہ بول جاتا ہے. تو انہوں نے اس کو بھی اون کیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ بات چیت ہو. تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں بات چیت ہو. اب اچھی خبر یہ ہے کہ خان صاحب ریڈی کہ ہاں ٹھیک ہے معاملات سیٹل ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. یہ ایک اچھی خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے. اب میں جس پہ بہت شادیانے بجانے کے حق میں نہیں ہوں، 2 دفعہ ایسی سنجیدہ کوششیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. ایک کوشش جو لاسٹ ہوئی تھی، دوسری کوشش اس کو کہہ لیں، اس میں تو خود بشرا بی بی اس میں تھیں، اور اس کو اگر بشرا بی بی تھیں تو وہ ڈائریکٹ عمران خان صاحب کے تھرو تھی. عمران خان صاحب کو بھی اس میں باقاعدہ انگیج کیا جاتا تھا ساری باتوں میں، لیکن وہ کہانی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچی تھی. اب اللہ کرے اب کی بار یہ کہانی پایا تکمیل تک پہنچے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز تو عمران خان صاحب کو ہی کرنا پڑے گا. اور کیا عمران خان صاحب اس کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ بہت اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملات سیٹل ہوتے ہیں تو شاید اس ملک میں اسٹیبلٹی کی جانب یہ ملک بڑھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پچھلے 3 سال سے حکمرانی کے مزے لے رہے ہیں ان کو یہ خبر کیسی لگی ہوگی. تو میں نے یہ کہا تھا عید سے واپس آ کے کہ شہباز شریف کی اس عید بڑے پرسکون انداز سے گزری. شہباز شریف صاحب کے لیے اگلی عید تک بھی بڑا ماحول سکون میں رہے گا. تو یس شہباز شریف صاحب کے لیے ساری چیزیں بالکل ایسے سیٹلڈ ہیں کہ ان کی موج لگی ہوئی ہے، اور وہ شاید ان کے لیے کوئی بہت بڑی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن یس پاکستان مسلم لیگ نون میں ان 2-4 ڈیولپمنٹ میں خاص طور پہ جو ان کی ملاقات ہوئی امریکہ سے آئے کچھ لوگوں کی عمران خان صاحب سے، وہ ان کے لیے ایک پریشانی کا باعث ضرور بنی ہے.
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نون لیگ کی پریشانی ہے اس کو طاقتور حلقے کس طرح ریزالو کرتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جو فارورڈ بلاک ہے پہلے وہ بنایا جائے گا. فارورڈ بلاک جو کہ بہت چانسز ہیں جس کے بن جانے کے, جب وہ بن جائے گا تو ایک سیٹلمنٹ اور ایک وہ کیا ہوتی ہے سیٹسفیکٹری ایک جیسچر مل جائے گا پاکستان مسلم لیگ نون کو. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو ریلیف والی بات ہے وہ کسی کنارے لگے گی, لیکن اس کے لیے ایک لمبا کشت ابھی بھی کاٹنا پڑے گا عمران خان صاحب کو اپنی کمٹمنٹس پہ جو انہوں نے اب کہیں کی ہیں وایا وہ وفد جو جہاں پہنچا تھا جس کو امریکہ میں بیٹھے تمام لوگوں نے غدار کہا تھا. سوال یہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے غداری کے فتوے ان کو لوگوں پہ دیے تھے جو عمران خان صاحب سے ملے. خان صاحب کا جو آخری ٹویٹ آیا تھا جو عید مبارک کا تھا اس میں تو بہت سافٹ لینگویج تھی, اس کے بعد تو ابھی تک کوئی ٹویٹ نہیں آیا. علیمہ خان صاحب نے تو کل دھرنا دینا تھا تو وہ دھرنا بھی نہیں ہوا, احتجاج اور باقی چیزیں بھی ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوئی. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں میرے لیے ایک اچھی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر ہے. اب آئیں گے اختر مینگل صاحب کا جو دھرنا ہے لک پاس انٹرچینج پر انہوں نے دیا ہوا ہے کوئٹہ کے پاس. اب وہ اس دھرنے کو 13 دن ہو گئے, صبح 14 دن ہو جائیں گے, تو 2 ہفتوں سے تمام پورا بلوچستان جو ہے وہ تقریباً مفلوج ہوا ہے, کیونکہ بلوچستان سندھ اور پنجاب خاص طور پہ اور خیبر پختونخوا کی طرح بہت ڈیولپ نہیں ہے. وہاں بائی پاسز نہیں ہیں, وہاں روڈ نیٹ ورک نہیں ہے, کلا ہی روڈ ہے. تو کراچی کوئٹہ تو کراچی جانا ایک کو روڈ آنا ہے, ادھر کوئی بائی پاس نہیں, کوئی لنک روڈ نہیں, وہ سارا روڈ بند ہے. مطلب وہاں سے آپ نہیں گزر سکتے اور 14 دن سے بند ہے. اگر آپ وہ جو وہاں سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے اور ٹریڈ مرکز سمجھا جاتا ہے وہ ہے تافتان کوئٹہ بارڈر جو ایران سے ہماری ٹریڈ ہوتی ہے, وہ روڈ بھی بند ہے. تو ان 2 روڈ کے بند ہو جانے سے جو نقصان پہنچ رہا ہے اب تک ان 14 دنوں میں, تو میں یہ فگر اپنی طرف سے نہیں دے رہا. کوئٹہ چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں ایوب مریانی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ N40 کی بندش کی وجہ سے ایران سرحد پر 1200 مال بردار گاڑیاں پھنسی ہیں اور ان میں 887 باؤزرز شامل ہیں جن میں جو LPG اور پیٹرولیم مصنوعات لے کر پاکستان آ رہی ہیں. جو چیزیں پاکستان سے وہاں جانی, انہوں نے کہا کہ جو ڈرائی پورٹ ہے اس پہ بھی تقریباً 200 گاڑیاں جس میں آلو اور چاول ہیں پچھلے 14 دن سے وہ سٹک ہیں. تو آلو تو آف کورس خراب ہو جائے گا اور یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوگا, شاید اربوں روپے کا, کروڑوں کا تو ضرور ہوگا یہ نقصان. اور دوسری جانب جو 1200 سے زائد ٹرک ہیں, شاید 1287 ٹرک ہیں یا 88 ٹرک ہیں, 1200 سے زائد, تو ان پر $100 ڈیمریج چارجز بھی عائد ہو رہے ہیں. تو وہاں سچویشن گھمبیر ہے کیونکہ صادق سنجرانی صاحب جو کہ بڑے با اختیار ہیں بائی دا وے, وہ بار بار مل رہے ہیں اختر مینگل صاحب سے. اختر مینگل صاحب کی گل ہے 2 ٹوک گل ہے کہ جتنی ہماری خواتین وہ کہتے ہیں BYC کی گرفتار ہیں ان کی فوری رہائی کی جائے, تب یہ دھرنا اسی وقت ختم ہو جائے گا. لیکن حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ حکومت کے بس میں نہیں ہے. سرفراز بگٹی صاحب کو ٹاسک دیا گیا, انہوں نے بھاگ کے حامی تو بھر لی, پر سوال یہ ہے کہ ان کے پاس اختر مینگل صاحب کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرنے کا اختیار ہے تو نہیں ہے. اختر مینگل صاحب آپ کے جو مطالبات ہیں وہ سرفراز بگٹی صاحب کے پاس نہیں ہے اس کا اختیار. وہ تو آپ بیچارے بڑی مشکلوں سے وزیر اعلیٰ جا کے لگیں, تو آپ کے جو مطالبات ہیں وہ بڑے سنجیدہ ہیں. لیکن اس مرتبہ مطالبات مسنگ پرسن تک نہیں جا رہے, گرفتاریوں تک جا رہے ہیں. اور گرفتاریوں کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مہارنگ بلوچ صاحبہ کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور ڈس ایسوسیٹ کریں, خاص طور پہ رحمان گل سے اور BLA کی باقی جو قیادت ہے اس سے. تو اب کیا وہ اس پر راضی ہوں گی یا نہیں ہوگی, تبھی ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی. اور تیسرا بگرام ایئر بیس پہ کے بارے میں بہت سے افواہیں ہیں, تو وہ افواہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس وقت کوئی بھی غیر ملکی, نہ چائنیز فوجی وہاں پہ ہے, نہ ہی امریکی فوجی, نہ ہی ان کا ساز و سامان کوئی اتارا گیا ہے, جہاز اترے ہیں. یہ افواہیں ہیں. ہاں امریکی 2 جہاز انہوں نے موو ضرور کیا تھا اور ان کی ٹریجیکٹری یہ بتاتی ہے کہ بگرام ایئر بیس پہ ایئر کے اندر ان کا وہاں بگرام کے اوپر ایک راؤنڈ یا تھوڑا ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہے, آبزرویشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی اور پرپز کے لیے بھی ہو سکتا ہے, بٹ وہاں کوئی غیر ملکی یا امریکی طیاروں نے لینڈ نہیں کیا. یہ ضرور بات ہے کہ جو دوحہ ایگریمنٹ تھا, یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جو دوحہ ایگریمنٹ تھا اس میں کچھ شکیں تھیں جو پبلک نہیں کی گئی تھی, اور ان میں ایک جو تھا شک وہ یہ تھی کہ بگرام ایئر بیس وہ
امریکہ کے پاس رہے گی. اور جب یہ 17 اگست 15 اگست 16 اگست کو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی تو جو کوئٹہ شورا کا اجلاس ہوا تھا جس میں سراج حقانی بھی بیٹھے تھے, خلیل حقانی بھی تھے, اس میں انہوں نے کہا تھا, خاص طور پہ حقانیز نے اس کو مینشن کیا تھا کہ ہماری یہ امریکن سے کمٹمنٹ ہے, تو ہمیں بگرام کا کنٹرول ان سے نہیں لینا, وہاں ان کو دینا پڑے گا کنٹرول. تو اس پر مولوی ہیبت اللہ جو کہ امیر طالبان ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, کوئی بھی امریکی فوجی افغانستان کی سرزمین پر نہیں رہے گا. یہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا تھا, جبکہ معاہدہ تھا جس میں خفیہ شکیں شامل تھیں, اور ان خفیہ شکوں پر عمل درآمد کے لیے پچھلے دنوں جو گرنٹر تھے زلمے خلیل زاد صاحب, ان کو بھی افغانستان بھیجا گیا تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.